الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم شفیع معظم جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو جہاں سیلاب، بارشیں، گھر سے بے گھر، جانی ہلاکتوں کے ساتھ ان کے گھر بھی تباہ ہو گئے، ان کے جانور بھی پانی کے لہروں میں بہہ گئے، اور وہ اس وقت انتہائی مظلوم ہیں. اور ادھر ہمارے وطن عزیز میں سیاست کا جوش و جذبہ ہے، فحاشی ہے، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ توجہ کے ساتھ سنیں، غور سے سنیں. یہ جو حالات ہیں 3 کروڑ کے قریب، یہ تو سرکاری اعداد و شمار ہیں کہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور بڑی تھوڑی سی فنگر بتائی گئی کہ کوئی 800 کے قریب ڈوب گئے، کچھ زخمی ہیں. چونکہ ہم نے سیلاب، میں نے 73 کا سیلاب دیکھا تو مجھے وہ سارے مناظر یاد ہیں، سیلاب میں کیا تباہیاں ہوتی ہیں. اس وقت 73 کے سیلاب میں، اس وقت میری تقریباً کوئی 10 جیسے اوپر میری عمر ہوگی. اوپر سے بارش، نیچے سے سیلاب، اور گھر شر ٹوٹ گئے، ہر طرف پانی ہی پانی تھا. تو وہ مناظر مجھے ابھی تک نہیں بھولے. تو سیلاب اللہ رحم فرمائے. یہ جو سارا نظام گڑبڑ ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہے؟ آپ سوچیں نا، ایک منٹ کے لیے جہاں لوگ پانی کی بوند کو ترستے تھے، ایک ایک بوند کو، لوگ گھروں سے چلے گئے، اپنے جانور لے گئے، وہاں اب سیلاب ہے. تو آخر کوئی ایسے اسباب ہیں نا جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات بنتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں،
ہم کبھی غور نہ کریں تو یہ ہمارا ضمیر ہے. حقیقت حال یہ ہے کہ تمام کچھ ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے. مولانا صاحب میری بات کو چھوڑو، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں تری میں یعنی آبادیوں میں اور دریاؤں میں یہ فساد کیوں برپا ہو گیا، یہ سیلاب کیوں برپا ہو گیا، یہ تباہی کیوں آ گئی، یہ لوگوں کے حالات کیوں بگڑ گئے، لوگوں کی پریشانیاں کیوں بڑھ گئی؟ بما کسبت ایدی الناس، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگوں کے کرتوت ہیں. آپ قرآن پڑھیں، قرآن میں واضح اللہ فرما رہا ہے بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بدعمالی کی ہے، برائیاں کی ہیں، یہ ہم نے سارا نظام اس لیے گڑبڑ کیا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ ہم ان کی بدعمالی اور کرتوتوں کا نتیجہ انہیں دکھائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ واپس پلٹ آئیں، مجھے رب سمجھیں، میرے حضور توبہ کریں، میرے حضور گڑ گڑائیں، میرے حضور معافی مانگیں. کون سا صوبہ ہے جس صوبے میں سیلاب نہیں ہے؟ سیاستدان اپنی سیاست پہ لگے ہوئے ہیں، کے پی کی تباہ ہو رہا ہے، خبر ہی کوئی نہیں ہے. بلوچستان کو دیکھ لو، آپ جنوبی پنجاب کو دیکھ لو، آپ سندھ کو، حیدرآباد کو دیکھ لو، چاروں صوبے لپیٹ میں ہیں، لیکن ہمارے سیاستدانوں کو شعور ہی نہیں ہے، خبر ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے. آپ کو قرآن سمجھنا ہے تو آپ کی مرضی ہے، میں تو قرآن پیش کر رہا ہوں. قرآن میں تو اللہ واضح فرما رہا ہے یہ جو سیلاب آتے ہیں، یہ جو نظام گڑبڑ ہوتا ہے، یہ جو تباہی ہوتی ہیں، یہ بندوں کی بدعمالی کی وجہ سے. لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں. جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سر عام گھومے پھریں، پروگراموں میں ننگے سر اور بےہودہ لباس پہن کے آئیں، تو پھر کیا ہے؟ ہم سمجھے ہی نہیں. میرے کسی جماعت پہ طنز نہیں، لیکن حقیقت میں ضرور بیان کروں گا. ہم مسلمان قوم ہیں، ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جب ہم نے برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے. میں دلائل سے بات کروں گا. جب ہم نے برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، ذرا غور کرنا. سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے اللہ کا عذاب تب آتا ہے جب قومیں برائی کو برائی سمجھنا بھی چھوڑ دیتی ہیں. ہم نے اس دور میں برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے. نافرمانی بڑھ گئی ہیں. قرآن مجید 22ویں پارے میں اللہ نے ایک قوم کا ذکر کیا ہے، قوم سبا کا. ان پر بھی سیلاب آیا. 13 کے قریب انبیاء کرام ان کے پاس آئے. ڈیم انہوں نے بنا رکھا تھا. پورے ملک میں، پوری آبادی میں نہریں تھیں، باغات عام تھے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا. ہر بندہ خوشحالی فراوانی کی زندگی گزار رہا تھا. یہ قرآن میں موجود ہے. تو ان حالات میں نبی ان کو دعوت دیتے رہے، گناہوں سے بچو، نافرمانیوں سے بچو، کفر سے بچو، شرک سے بچو. لیکن قوم نہیں سمجھی. قوم نہیں سمجھی. نظام چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا. پھر کیا ہے؟ ان بطش ربک لشدید، یہ مسلمان کو جھٹکا دینے والی آیت ہے. بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید. انسان توجہ سے پڑھے تو ایک دفعہ جھٹکا لگتا ہے کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو بالآخر کیا ہوا؟
جب حد سے نافرمانی بڑھ گئی تو مضبوط دیواروں کو اللہ کریم نے چوہے کے ذریعہ سے اس نے سوراخ کیا۔ چوہے کی کیا حیثیت ہے؟ چوہے نے ڈیم کو سوراخ کیا، وہ بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا۔ علماء نے کیا خوب فرمایا ہے، برائی کو برائی چھوٹا نہ سمجھو کہ چھوٹی برائی کوئی بات نہیں۔ ہم بعض دفعہ بچوں کی چھوٹی باتیں اگنور کر جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 5 روپے چوری کیا کوئی بات نہیں، یار بچہ ہے، 10 چوری کیے ہیں کوئی بات نہیں، یہ اس نے 5 اٹھائے ہیں 10 اٹھائے گا، پھر 100 اٹھائے گا، پھر یہ ہزاروں پہ پہنچے گا، پھر یہ بڑا چور ڈاکو بن جائے گا۔ چھوٹی برائی کر رہا ہے بچہ، ہم نہیں روکیں گے، نہیں ڈانٹیں گے، نہیں سمجھائیں گے، یہی بڑا بدماش بن جائے گا۔ برائی چھوٹی کو دیکھو، کتنا بیماری ایسی چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے پھر بڑھ کر بڑی بیماریاں بن جاتی ہیں، تو اس کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہے، چھوٹی برائی کو برائی سمجھو۔ قوم نے کہا چھوٹا سا سوراخ ہے، کیا مسئلہ؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چوہے کے سوراخ نے بالآخر بڑھتے بڑھتے وہ وقت بھی آیا کہ پوری قوم پہ اس ڈیم کا سیلاب آیا اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ یہ قرآن میں موجود ہے۔ سابقہ قوموں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا ہے؟ تاکہ ان قوموں کے حالات اور واقعات کو دیکھ کر میرے آخری نبی کی امت توبہ کرے، اللہ اس کے رسول کی جانب متوجہ ہو جائے، نافرمانی کو چھوڑ دے۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا غور کریں، بالآخر وہ پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، سب گھر بھی تباہ ہو گئے، باغات بھی تباہ ہو گئے، جانور بھی تباہ ہو گئے، اور پوری کی پوری بستی، پورا علاقہ اس سیلاب کی نظر ہو گیا۔ تو اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن میں بیان کر دیا ہے، تم بھی سمجھو۔ ہم متعصب ہو چکے ہیں، مذہبی اعتبار سے بھی، مسلک کے اعتبار سے بھی، کسی پیر کے مرید ہیں تب متعصب ہیں، کسی سیاست دان کے ساتھ اٹیچ ہیں تب متعصب ہیں، کسی قوم قبیلے میں ہیں تب متعصب ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان سمجھا ہی نہیں ہے، اور ہم ایک قوم بنے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے ذہن میں وہی بلوچستان والے ڈوب رہے ہیں، KPK والے وہ ڈوب رہے ہیں، جنوبی پنجاب والے وہ ڈوب رہے ہیں، سرحد سندھ والے وہ ڈوب رہے ہیں، ہمیں خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ میں قربان جاؤں نبی رحمت کی ذات انور پر، بے حد صاحب درود و سلام ہو اس ذات کونین پر۔ حضور نے فرمایا مسلمان ایک دیوار کی مانند ہیں، ایک حدیث میں فرمایا ایک جسم کی مانند ہیں، میری انگلی کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، میرے پاؤں میں تکلیف ہے پورا جسم بے قرار ہے۔ پھر فرمایا کہ مسلمان ایک دیوار کی مانند ہیں، جو ایک دیوار دوسرے دیوار کو سہارا دے رہی ہے، اور دیوار کھڑی ہے، دیوار کھڑی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ہم ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، توجہ فرماؤ، نبی رحمت نے عرب کو الگ قوم قرار نہیں دیا، عجم کو الگ قوم قرار نہیں دیا، گورے مسلمان کو الگ قوم قرار نہیں دیا، کالے حبشی مسلمانوں کو الگ قوم قرار نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا سب ایک ہیں، لا فضل لعربی علی العجمی ولا آجمی علی العربی ولا احمر علی الاسود ولا اسود علی الاحمر۔ فرمایا عربی کو اجمی پر، ہم اجمی ہیں، کوئی فضیلت نہیں ہے، اور اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ گوری رنگت والے مسلمان کو کالی رنگت والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے۔ ہم تو سب ایک قوم ہیں، ہم سب ایک قوم ہیں، لیکن ہم نے آج تک پاکستان کو بنے 75 سال ہو گئے،
ہم قوم بنے ہی نہیں. ہم دوسرے کا درد محسوس نہیں کرتے محسوس درد. ہمیں کیا خبر. کوئی بھی قوم سے وفادار حاکم نہیں آیا. خدا کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ سب بھول ہے جی فلاں قوم کا بڑا اپنا دوست ہے, غمخوار ہے. نہیں, میری نظر میں جتنے آئے ڈاکو آئے ہیں. ہمیں اچھے حاکم ملے نہیں. ہم اچھے نہیں ہیں, ہم خود اچھے نہیں ہیں. جب سیدنا علی المرتضیٰ سے لوگوں نے شکایت کی, امیر المومنین آپ کا دور جنگ و جدال کا ہے, جھگڑے کا ہے, لڑائی کا ہے, تلواریں چل رہی ہیں, نیزیں چل رہی ہیں, امن نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب پہلے خلفاء کے دور میں امن تھا. فرمایا تم بوذر و سلمان بن جاؤ, امن پھر آ جائے گا. آج ہم بھی سوچیں نا, ہماری کیا سوچ ہے. ہماری مسلمان ہونے کی حیثیت سے سوچ نہیں ہے. ہماری سوچ یا تو سیاسی ہونے کے اعتبار سے ہے, یا قوم قبیلے کے اعتبار سے ہے, یا کسی پیر کے مرید ہونے کے اعتبار سے ہے. بحیثیت مسلمان میں ممبر رسول پہ کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, ہماری سوچ نہیں ہے. دیکھیے ذرا, نبی رحمت جانے کائنات وسلم سے کسی صحابی نے سوال کیا, حضور ای الناس احب الی اللہ تعالی. کیا خوبصورت حدیث ہے, آپ سنیں ایمان تازہ کریں. حضور اللہ کو یہاں محبوب بندہ کون ہے جو اللہ کو پسند ہو؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے, اللہ کو وہ بندہ زیادہ محبوب ہے. کون سا؟ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. عرض کی حضور اللہ کو مخلوق میں اعمال کے بعد, بندوں کے بعد اعمال, فرمایا کسی مومن کو خوش کر دینا, کسی مسلمان کی پریشانی دور کر دینا, کسی مسلمان کا دکھ دور کر دینا. واصف علی واصف نے ایک بات کہی بڑی خوبصورت. وہ کہتا ہے کہ ہم مرنے والوں کو بڑے شوق سے, جذبے سے, محبت سے کندھا دیتے ہیں, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بڑے جذبے سے لوگ کندھا دیتے ہیں. اور میں نے یہ منظر بھی دیکھا, کندھا دینے کے شوق میں قریب تھا کہ چارپائی گر پڑتی. میں نے یہ منظر بھی دیکھے ہیں, میں یہ زمین پہ گر جاتی. میں نے یہ منظر بھی دیکھے. یہ جذبہ ہے, یہ ہمارا شوق ہوتا ہے. ہم جتنے لوگ ہیں شب روز ہم دیکھتے ہیں بڑے جذبے سے کندھا دے رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آدھی امت, آدھے لوگ زندہ کو کندھا دیتے تو ہمارے دکھ ختم ہو جاتے. سوچئے ذرا, ہم مسلمان اس چیز پہ پہنچ چکے, اس مقام پہ پہنچے چکے ہیں کہ مرنے والے کو کندھا دو, ٹھیک ہے, بس یہی عبادت ہے. نہیں میرے بھائیوں, مرنے والے کے ساتھ 1000 نیکی اور زندہ کے ساتھ 1 نیکی برابر ہے. ہم جتنا لوگ ہیں ہم سب مرنے والوں کو کندھا دینے کے لیے ہم اختیار ہیں. ہم سمجھتے ہیں کندھا ضرور دینا ہے. اپنے مسلمان بھائی جو پریشان حال ہے, جو گر رہا ہے, جو کمزور ہو چکا ہے, جس پہ مصیبت آ چکی ہے, جس پہ بھوک نے ڈیرے لگا رکھے, جس کے گھر میں بیٹے بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, جس کے حالات عجیب و غریب ہیں, ہم نے اسے کبھی کندھا نہیں دیا. میں سب کو دعوت فکر دے رہا ہوں, آپ سب کو سوچئے ذرا. میں اپنے بھائی کو نیچے گرا رہا ہوں, میں اپنے پڑوسی کو نیچے گرا رہا ہوں. مرنے والے کو کندھا میں نے ضرور دینا ہے, زندہ بندے کو کندھا نہیں دینا. میں ایک مقالہ پڑھ رہا تھا, یورپ میں ایک آدمی گیا, وہاں ایک پروفیسر بڑا مہنگا لیکچر دیتا تھا. تو اس نے کہا چلو میں اتفاق سے آیا ہوں, اس کا لیکچر سن لوں, اچھا ہے. وہاں پہنچا,
تو کہتا ہے وہ لیکچر دے رہا تھا کہ ہم اپنی ساری توانائی، ہم اپنی ساری طاقت، ہم اپنی ساری سوچ و فکر دوسرے کو گرانے پہ صرف کر دیتے ہیں۔ جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، سیاست دان ہیں تب، پیر ہیں تب، علماء ہیں تب، آپ تاجر ہیں اب تب، محلے دار ہیں تب، بھائی بھائی کے بارے، یہ ہم نے نظریہ اپنا لیا ہے۔ خوبصورت بات اس کی تھی، آپ بھی سنیں ذرا، غور سے سنیں ذرا۔ وہ کہتا کہ جب ہم اپنی ساری توانائی دوسرے پہ خرچ کرتے کہ اس کو گرانا کیسے ہے، اکھاڑے میں پہنچ گئے، دو پہلوان لڑنے لگے، تو جس نے کشتی جیتی ہے وہ بھی تو گرا ہوا ہے نا۔ جس نے کشتی جیتی ہے، جس کی طاقت زیادہ تھی، جس میں پاور زیادہ تھی، اگر دوسرے کمزور کو گرایا ہے تو وہ بھی تو گرا ہوا ہے۔ بھائیو، ہم کسی کو گراتے ہیں، وہ اپنے بہن بھائی ہوں، اپنے پڑوسی ہوں، سیاسی معاملہ ہو، کوئی معاملہ بھی ہو، تو ہم بھی تو گر جاتے ہیں نا، ہم بھی تو گر جاتے ہیں نا۔ کاش اللہ ہمیں عقل و شعور دے کہ ہم کسی کو گرانے کی بجائے اسے کھڑا کر دیں، ہم بھی نہیں گریں گے، ہم بھی نہیں گریں گے، ہمارا قد بھی اونچا ہو جائے گا، ہماری توانائی بھی بڑھ جائے گی، لیکن ہم ایک مسلمان کو گرنے سے بچا لیں گے تو ہم اللہ کی نظر میں بلند ہو جائیں گے۔ آج ہم تقریریں بھی ایسی نہیں کرتے، ہمارے موضوع بھی محدود ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، سوچئے ذرا، غور کیجئے، حضور اکرم شفیع معظم رحمت عالم وسلم نے فرمایا وہ بندہ مسلمان نہیں ہے مسلمان جس کا پڑوسی بھوکا بیٹھا رہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر پتھریلی زمین ہے، گہری کھدائی کرنی ہے، کھجوروں پہ گزارا تھا، لیکن وہ بھی کئی دن گزر گئے، صحابہ کرام نے اپنے پیٹ سے کپڑے اٹھا لیے، پتھر ایک بندھا ہوا تھا۔ حضور کی دربار میں جب یہ شکایت پہنچی تو آپ رحمت للعالمین نے، امت کے غم گسار نے، جانے کائنات نے، ساری کائنات کی محبوب ترین ہستی نے اپنے پیر سے کپڑا ہٹایا تو دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ خدا را تعصب سے ہٹ کر ادھر دیکھو، میں دست بستار کر رہا ہوں، یہ ہمارے سیاست دان ان کی عیاشی دیکھیں، اور پھر قوم کے ساتھ، ہم تو قوم کے ہمدرد ہیں، ان کے محلات دیکھیں، ان کے بنگلے دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کا رہنا سہنا دیکھیں۔ یہ تو ہمارے ساتھ بڑے جھوٹ بولتے ہیں، ہم قوم کے اپنا خیر خواہ ہیں، سب غلط ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا محل نہیں تھا محل، نہیں تھا ان کی اچھی سواری کے لیے اچھا اونٹ، کوئی اچھا بہترین ترکی گھوڑا بھی نہیں تھا، وہ تھے امیر المومنین۔ کوئی وفادار نہیں، سب جھوٹ ہے۔ میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں اللہ کے ہاں جواب دے ہوں اگر میں غلط بات کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم نہیں سمجھتے، ہم بالکل نہیں سمجھتے، تو آج یہ ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے۔ ہم اللہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ دیکھو ہماری اولاد کی نافرمانی بڑھ رہی ہے، ایک دن میں آپ 100 والدین سے پوچھیں، 100 والدین سے، تو آپ کو 100 میں سے 90 یہی کہیں گے اولاد نافرمان ہے، گزارا کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ قول میں نے پڑھا اور میرے دل کو لگا، کہا جب میری اولاد مجھ سے تھوڑی سی آنکھیں دکھاتی ہے تو میں اولاد کو کچھ نہیں کہتا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میری اولاد مجھ سے معافی مانگنے لگ جاتی ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔
شاید آپ سمجھ جائیں میری بات. کہ میں اولاد کو کچھ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ میری اولاد میری نافرمان ہو گئی ہے، تو پھر میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. جب میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں تو میری اولاد ٹھیک ہو جاتی ہے. میں سمجھاتا بھی نہیں ہوں. جب میں نے اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے میری اولاد کو ٹھیک کر دیا. تو میرے بھائیوں، آج تھوڑا سا غور کریں. ہماری بچیاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے کہنے میں نہیں ہیں. ہمارے شادی بیاہ کے پروگرام ہیں، ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے کہ یہ نافرمانی ہے. حدیث طیبہ میں آتا ہے، سنیے ذرا، آج ہم کس دور میں ہیں؟ ہم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہماری بچیاں ڈانس کر رہی ہیں، ہم محسوس نہیں کر رہے. حضور اکرم شفیع معظم واقعہ سنیں، امید ہے کہ آپ کو اثر سمجھ آ جائے گا. حضور اکرم شفیع معظم جان کائنات وسلم نے فرمایا، یہ اماں عائشہ اس حدیث کی راوی ہیں، یہ انہوں نے حدیث حضور نے ان سے بیان فرمایا. عائشہ، ایک قوم کا واقعہ سن. حضور نے فرمایا، اللہ کریم نے بنی اسرائیل کی قوم میں فرشتے کو حکم دیا، اس بستی کو الٹ دے، تباہ کر دے. تو فرشتے نے عرض کی، یا اللہ، جس بستی میں تو مجھے بھیج رہا ہے اس بستی میں تیرا ایک وہ بندہ بھی ہے جس کے عمل انبیاء کی طرح ہیں. صبح دوپہر شام خلوت و جلوت میں کوئی نافرمانی نہیں ہے. جہاں تیرا اتنا نیک بندہ موجود ہے، میرے اللہ تو مجھے اس بستی کو تباہ کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا، میرے فرشتے اسی کے گھر سے ابتدا کرنی ہے. اسی کے گھر سے ابتدا کرنی ہے جس کے عمل فرشتے کی طرح ہیں، انبیاء کی طرح ہیں، جس کا کوئی لمحہ نافرمانی میں نہیں گزرا. عرض کی، یا اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ گناہ دیکھتا ہے، میری نافرمانی دیکھتا ہے، اسے محسوس ہی نہیں ہوتا. مسجد میں بیسمنٹ میں ہے، یہاں ہے، اوپر ہے، جہاں کہیں میرے نمازی بھائی ہیں، میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم نے برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے. ہماری جو شادیاں ہیں، ہم نے جو فنکشن رکھے ہوتے ہیں، ان میں لباس کھلم کھلا آنا جانا ہم نے چھوڑ دیا ہے اس کو برائی سمجھنا. ہمارے جو سیاسی پروگرام ہو رہے ہیں، جو سیاسی کلچر اس وقت ہمارے سامنے ہے، ہم نے اس کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے. خدا را ایمان کا تیسرا درجہ جو کمزور ترین درجہ ہے، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، جمعہ کے روز میں آپ سے دکھی دل سے میں عرض کر رہا ہوں، خدا را اس سے نکلیے کہ جب ایک مسلمان برائی کو برائی نہ سمجھے. ہماری حدود، ہماری ذمہ داریاں، سب کچھ اسلام نے اس کا تعین کر دیا ہے. سر عام عورتوں کو روکا جاتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے ہوئے تھے، ایک عورت اکیلے تنہا گزر رہی تو آپ نے راستہ روک لیا. کہا، تم اکیلے کیسے؟ وہ آپ کو نہیں جانتی تھی. اس نے کہا، یا تو عمر فوت ہو گئے ہیں یا پھر آپ ہیں. یا عمر فوت ہو گئے ہیں یا آپ ہیں. تو آپ نے پوچھا، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ کہا، میں مسلمان عورت ہوں، مجھے پتا ہے کہ میرا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. یا تو عمر فوت ہو گئے ہیں یا پھر وہ فوت نہیں تو پھر آپ ہیں.
آپ میڈیا پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، دھکے دیے جاتے ہیں، راستے روکے جاتے ہیں، ہماری خواتین کیوں جاتی ہیں؟ خدا را ادھر دیکھیں، میری باتوں پہ آپ ذرا غور کریں، پورے خطبے پہ آپ ذرا غور کریں۔ ہم نے اس برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے، ہماری خواتین آزاد ہو چکی ہے، اسلام میں اس سیاست کا تصور ہی نہیں ہے، نہیں ہے تصور، دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ آپ دنیا کے کسی عالم دین سے پوچھیں، پوری دنیا میں ہم اپنی بچیوں کا تحفظ کریں، ان کو اچھے اخلاق سکھائیں، ان کے سر پہ شرم و حیا کا دوپٹہ ڈالیں۔ مدینہ طیبہ جب یہودی آباد تھے، ابتدائی دور ہے، حضور ایک علاقے میں جا رہے تھے، یہودی غنڈے ایک نوجوان یہودی لڑکی کے پیچھے دوڑے، اس نے حضور کو آواز دی، حضور تیزی سے آگے بڑھے، سب کا راستہ روک دیا، اسے لے آئے، ایک صحابی سے فرمایا جاؤ دوپٹہ لے کے آؤ۔ آپ سنیں ذرا غور سے، جاؤ دوپٹہ لے کے آؤ۔ اس صحابی نے کہا حضور یہ تو یہودی کی بیٹی ہے۔ تو میرے نبی نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹیاں سب کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ میرے نبی نے تو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میں دکھی دل سے عرض کر رہا ہوں، میرے نبی نے تو یہودی کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ رکھا ہے، آج کیوں ہمارے دوپٹے اتر گئے ہماری خواتین کے؟ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، ہمارے اخلاق بگڑ گئے ہیں، ہم نے برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ واپس پلٹیے، اللہ کو رجوع کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے۔ ایک مسجد کی چھت پہ چڑھ کر، سیلاب ہے، سارا پانی ہے، چھت پہ چڑھ کے اذان بھی دے رہے، رو بھی رہے، اللہ معاف کر دے۔ تو میرے بھائیوں، مجھے تو قرآن و سنت سے یہی سمجھ آیا جو میں نے بیان کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو اچھے اخلاق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔